السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، انسان خسارے میں ہے۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قسم ہے زمانہ کی، والعصر قسم ہے زمانہ کی۔ زمانہ موجود یا معدوم۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی پہمائش کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو پابندی کے پہمائش کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مجید فرقان حمید میں کہا کہ انسان خسارے میں ہے، اپنے عزیز عمر کو گنوا رہا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کرتے ہیں، شریعت کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو فالو کرتے ہیں، اللہ کی احکام کی پیروی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکام کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، دین اسلام پہ، تو یقیناً وہ لوگ فلاح میں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو انسانوں کی دینی، دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیام قیامت ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں ہے بندہ کے لیے کہ ادھر ادھر اپنے مرض کی تلاش میں رہے۔ اپنا مرض، اپنی اصلاح، اپنی ہدایت، فکر آخرت، اپنی مرض کی تشخیص خود کریں، وہ قرآن میں اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ خود ہی اپنے امراض کی علاج شروع کریں، اپنے سے برائیوں کو نکالیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید سے اپنا اصل مرض معلوم کرے، حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنی اصلاح کرے، اور اپنے رشد اور ہدایت کا، نور ہدایت کا جو مرکز ہے، یعنی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس سے اپنی اصلاح کریں، اپنے علاج تلاش کریں، اور دین اسلام پہ چلنے کے لیے کوشش کرے، کاربند رہے۔ کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید دستور ہے اللہ کا کلام ہے، اور مکمل کمپلیٹلی دستور العمل ہے۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم قرآن اور صاحب قرآن علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر لیفٹ رائٹ میں اپنے امراض کا حل ڈھونڈتے رہے۔
تو یقیناً ایسے لوگ خسارے میں ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ قرآن سے کرنا چاہیے، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، ان الدین عند اللہ الاسلام سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دی ہے صحابہ کرام کے ذریعے، حدیث ہے، سیأتی علی الناس زمان لا یبق من الاسلام الا اسمہ ولا یبق من القرآن الا رسمہ، یعنی قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور طلب امر یہ ہے کہ واقعی یہ مسلمان، واقعی ہم حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مطلوب ہے، اور جس کے ہماری دین اور دنیا کی فلاح اور بہبود کا راستہ ہے۔ تو کیا ذریعہ ہے جس سے کوئی ہوئی نعمت وہ ہمارے ہاتھوں میں واپس آ جائے، دوبارہ حاصل کرے؟ وہ کیا اسباب ہے جن کی وجہ سے روح اسلام ہم میں سے جو نکالی گئی ہے اور جس وجود ہمارے بے جان رہ گئے؟ تو جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور برتری کی علت و آیت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر الامم کا معزز خطاب اس امت کو عطا کیا گیا۔ یعنی دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی جو ہے وہ اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ کی ذات صفات کی معرفت خداوندی ہے، اور یہ معرفت خداوندی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں سے، گندگیوں سے پاک کر کے بلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے، نفوس کو پاکیزہ بنانے کے لیے حکمت تدبر سے ہزاروں رسول، پیغمبر اور نبی اولو العزم علیہم السلام اجمعین بھیجے گئے، اور آخر میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی کا مجدہ خوشخبری سنایا گیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، بلائی اور برائی کو کھول کر خیر و شر کو بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلے کو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر مہر لگا کر ختم کر دیا گیا۔ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آ سکتا، اور جو بھی ذل نبی وغیرہ کا مرزا قادیانی کی طرح دعویٰ کرے تو وہ مرتد اور کافر ہے۔ اور جو کام پہلے نبی رسول سے لیا جاتا تھا، پیغمبروں سے لیا جاتا تھا، وہ کام قیامت تک امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیا گیا۔
قرآن مجید فرقان حمید اس پہ دلیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، آل عمران رکوع 12۔ دوسری آیت، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آل عمران رکوع 11۔ اگر پہلی آیات پہ ہم تفکر کریں، تدبر کریں، تو خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم بلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حصر کے ساتھ فرما دیا، اختصار کے، کہ فلاح اور بہبود صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی پر بس نہیں، بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا گیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا دعوت و تبلیغ، بلائی کو انجام نہ دینا لعنت اور پٹکار کا موجب ہے۔ سورہ مائدہ رکوع 11۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعن الذین کفروا من بنی آدم علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون وَتَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی۔ داؤد علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے۔ جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک بہت برا تھا۔ تو اس ضمن میں بہت حدیث آئی ہیں، لیکن ایک حدیث میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں، تھوڑا سا عربی پھر ترجمہ۔ اس آخری آیت کی مزید وضاحت، یعنی مائدہ رکوع 11 کی مزید وضاحت حدیث ذیل سے بھی ہو، بہت حدیث اس میں آئے ہیں، لیکن ان میں سے میں ایک حدیث کو کوٹ کرتا ہوں۔ وفی السنن والمسند من حدیث عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من کان قبلکم کان اذا عمل عامل فیہم بالخطویۃ جاءہ الناہی تعزیرا فقال یا ھذا اتق اللہ فاذا کان من العدی جالسہ الی بعد ثم یلعنکم کما لعنہم، یہ آخری الفاظ ہیں حدیث کے۔ یعنی عبداللہ بن عمر سے روایت، مسعود سے روایت رضی اللہ عنہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، خدا سے خوف کا، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا کل ان کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کی قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے۔ اگر پھر تم پر بھی لعنت ہوگی
جس طرح جیسے کہ پہلی امتوں پہ لعنت فرمائی. ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملت کر دیں گے اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جس طرح کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی. معاملہ یہ ہے کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی دعوت و تبلیغ، بلائی کی طرف نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو، برائی سے روکتے رہو. کوئی بندہ برائی سے نہیں روکتا، ان کے ساتھ آپ مجلس محفل کرنا چھوڑ دو، ان کی غلط کو غلط کہہ دو، ان کی برائی کو برائی کہہ دو، ورنہ تمہارا بھی کباڑا ہو جائے گا، تمہارا بھی ستیاناس ہو جائے گا. میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ہمارے پختونخوا کا معاشرہ ہے، دشمنیاں ہیں، بربادیاں ہیں، جو زیادہ شیطانی آدمی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، رسول اللہ کی تعلیمات سے دور ہے، انہی کی پوجا کرتے ہیں، انہی کے سجدے کرتے ہیں، انہی کا ماتھا چھومتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، یہ آپ کا چھومنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہ بھی کوئی عذاب سے کم نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے آپ کو اٹھایا جائے گا. تو دعوت و تبلیغ کا معنی یہ نہیں ہے اصلاح نفس، اصلاح معاشرہ. نیکی کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، تب دعوت و تبلیغ کا فلسفہ ہمارے سمجھ میں آئے گی. صرف نمازوں سے سمجھ میں نہیں آئے گی، حج کرنے سے سمجھ میں نہیں آئے گی، تسبیح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. اور پھر ٹک ٹاک پہ میں دیکھ رہا ہوں، وہ بندے خدا، اگر آپ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، تو گھر میں جو خواتین باپردہ بیٹی ہیں ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں، ماں بیٹیوں کو بھی نہیں بخش رہے. مختلف قسم کے بہتانات، الزامات، یہ کون سا طریقہ ہے؟ ہم نے ہزاروں سال کی تاریخ میں پختون کلچر میں خواتین پر ہاتھ اٹھانا، بچوں پہ ہاتھ اٹھانا، بزرگوں پہ ہاتھ اٹھانا، مہمان پہ ہاتھ اٹھانا، جنازگاہ میں جو لوگ جنازگاہ کے لیے، جو میت کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس پہ ہاتھ اٹھانا، یا مسجد میں یا مدرسے میں، ہم نے نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. لیکن قریب قریب یہ بھی ہمارے دیکھنے میں آیا، جنازوں کو بھی نہیں بخشا گیا، مدرسوں کو بھی نہیں بخشا گیا. میں نے خود ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے. لیکن آج وہ متکبرین لوگ، وہ جو فرعون کی سینگیں سر میں رکھتے تھے، من و مٹی تلے چلے گئے. کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. مسجد پر ہم نے گولیوں کی بوچھار دیکھی ہے. یہ مسلمان کہلائیں گے؟ کچھ پشتوں میں دا پختو پا ثقافتوں پا کلچر کے پا جنازہ کے بے پا دشمن لاس نہ اچھوتو، پا جماعت کے نہیں اچھتل، پا مدرسہ کے بے نو چتولو، پا ملمہ بے نو چتولو، پا زنانہ بے نو چتولو، پا معشوم بے نو چتولو، پا زناور بے نو چتولو، پا فصلونو بے نو چتولو. خود دشمن سر بیکارو، خو مونږ په خپل زندګۍ کې دا ولیده او داسې شوي دي. په جنازو کې هم دا کار کړی دی چې ځان ته به سوې د فرعونیت هغه ښکرې چې زه خو یم، نن د خاورو د لاندې څوک ورته دعا کول هم څوک نشته. مونږ پر خپلو سترګو ولیده چې څوک یې نوم هم نه علي، بیا هم په خپلو سترګو ولیده
چې په جماعتونو باندې هم ګولې ورولې دي او قرآن مجیدونه هم پکې لګېدلي دي. خلک مې په دې خپلو سترګو لیدلي دي چې نست او نابود شو. په مدرسو کې هم دا حال لیدو، نست او نابود شو. چا چې ملمانه د کم دشمن یا د مخالف وهلې دي سټول یا خلک مې په سترګو لیدو چې تباه شو، نو ته په څه بدماشي کې؟ ته ولې د خدای نه لوی څه، د الله نه لوی څه؟ لوی لوی خلک راله، نن د پیښور په ځمکه نومونه نشم اخیستی، مناسب نه ده. لوی لوی خلک لاړه، خو یو عالم دین چې تلی وي تر قیامته به د هغه نوم خلک علي، او یو ګمراه چې تلی وي د الله او د الله د رسول نه منکر چې تلی وي یقین کوه څوک یې نوم نه علي. قبر له به نوم ولنی تلی. دا په باباګانو چې دا جنډې ولاړې دي داسې نه دي ولاړ، دی په ځان کې دین راوستی، دا د اخلاص په مقام او مرتبه. نو یاد ساته لوی لوی خلق لاړه، لوی لوی بادشاهان لاړه، وزیران لاړه، او لوی لوی ځان ته بدماشانو په خلو کې به چې هورونه وړه لاړه د مخ د لاندې شو د ځمکې. ولې مرګ چا سره وفا کوي، دنیا چا سره وفا کوي څه؟ نو زما مقصد دا دی چې پښتو خو سر خوړلی دی، پښتانه په ځمکه پاتې نه شو، کچکونو ته اختیار ورغلی دی. خو د یو عالم دین، د یو مشایخ، د یو علما، د یو سیادت په منصب باندې ناس، د یو عالم دین په منصب باندې ناس، ذات نصیحت کوم چې په ټیک ټاکو باندې تور سره مې یادوي، پیغلې مې یادوي، د قبرونو نه مړي مرو باسئ، یو بلولې تکړه شي چې نتیجه به هم څه وي. خدا د مسلمان شان هم نه دی او دا د پښتون شان هم نه دی چې ته د چا د مور، د چا د ترور، د چا د ورېرې، د چا د خورزې نمونه په ټیک ټاک کلی او کنزل او بدره دی وی، نو ته په خپل ګریوان کې وای ته مسلمان، ته پښتون. دا وخم په مونږ باندې راغی ته په سوشل میډیا باندې به مونږ د یو بل ښځې کنځو، موریانې به کنځو، زنانه به کنځو، هغه پاکې بیبیانې چې په کور کې ناستې. هلکه خو چې څوک د تره بدماشي کوي ته ورسره وکړه که نه، د ټوپک زخم به راشي خو د ژبې زخم نه راځي. خپل پلار نیکه ته وګورې څه شو، او کم چې د ګولو نه مړه دي څه شو. نو په دې باندې پرون ما بیان کړو چې تر کومه والله توبه هم نه ویستي او د الله په کلام باندې عمل نه وکړي، کستان نسلونه د دې هور د خلاص شو. نو ما ته پیرو باچا مو وای او استاد زنانه په لارو په کوڅو کې رسوا نشوې، ذلیل نشوې او خیرونه ونه غوښته. دا مذاق دی څه؟ د مؤمن شان دا نه په حدیث کې راغلی دي. مؤمن به نه لان کوي، نه به تان کوي، نه به فضول خبرې کوي، نه به کنزل کوي، نه به بهتان لګي، نه به الزام لګي. دا د مؤمن شان نه دی. ډېر د افسوس مقام دی، ډېر د درد مقام دی. یا خدایا ستا پر مخلوق څه شو؟ یا سړیا که ته بدماشه ته خوشحالېږي، راشه مونږ به د خپل خانقاه دا سیټ اپ چې دونه محنت هم کړی دا به تاواله کو، راشه د دین بدماشي وکړه، د ټولو نه لویه بدماشي د دین بدماشي وکړه. ته خو راشه د 5 وختو مونځ لکه نه،
تو خراج صلات اشراق لکنا، تو خراج صلات زخا لکنا، صلات زوال لا، صلات غیر سنت مؤکدہ تو خود اخوان لرا شکنا، تو خراج صلات وضو لا، صلات تحیت المسجد لا، صلات حاجت، صلات تسبیح لا، صلات شکر لا، صلات اوابین لا، اور صلات تہجد لا، تو خراش دین دا مزه واخله کنه. ایمان که ته ټوپک به یاد شي، که کنزل ته یاد شي، خو تعالی ایاک نعبد و ایاک نستعین ویلې نه دی. ته په ایاک نعبد و ایاک نستعین باندې پوه نه، په کله منځلو کار نه کېږي. ته د سبحانک اللهم نه شروع کا، او چې کله کومه دعا وې تشهد کې، نو یو لفظ باندې سوچو که چې ته الله سره څه وې، ستا به بیا بدو له زړه ورشي، ستا به بیا کنزلو له زړه ورشي، ستا به چا قتل له زړه ورشي، شوکې له به ورشي، دوکې له به ورشي، فراډ له به ورشي، هرګز نه. نو ته دین نه لرې. قرآن مجید فرقان حمید کې دي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. منځ هغه منځ نه چې تا د بدکار نه منې کي، هسې ډغرې واکنه وایي زه منځ کوم، نو ته څه منځ کې؟ ته د غلطو کارونو نه ولې منې نه کي؟ نو عزیزانو، بعض اوقات انسان جذباتی شي، دې دپاره د دین دپاره، دې دپاره دا دین په ډېرو سختو راغلی دی، دې دپاره چې د الله د مخلوق د ښېګړې دپاره، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دپاره، د فکر آخرت دپاره، د ماشومانو دپاره، د ځوانانو د قیمتي ژوند دپاره، د بوډاګانو د حیا او د عصمت دپاره، د تورسرو د پردې دپاره، د هغې د دیندارۍ او د تقوا دپاره، او د بوډاګانو ابیو د ایمان دپاره، د سلامتۍ تندرستۍ دپاره، د آخرت دپاره، د دین د راوستو دپاره، او په دین باندې ګرځېدو دپاره، خپلولو دپاره، او دین خورولو دپاره. یعنی امر بالمعروف و نهی عن المنکر، نیکی ته رابلل او دا برای د غلطو کارونو نه منې کول، دا د مسلمان ډیوټي ده. نو امید لرم چې الله دې وکړي. زه به لوی الله ته سوال کوم چې ای الله زما د بیان څوک اوري، یا الله ستا د رضا دپاره، ستا د مخلوق دپاره، یا الله د دعوت او تبلیغ دپاره زما دا بیان د هغې دپاره شهد وګرځې، هدایت وګرځې، تریاک وګرځې، مجرب نقصه وګرځې، زړونه نرم کې هدایت ته راولې، قرآن ته راولې، د رسول الله دین ته راولې. الله دې وکړي، الله دې وکړي چې څوک د الله او الله د رسول نه لري دي، خدای دې ورته رانږدې کړي. لوی الله دې ورته رانږدې کړي. موږ بې وسه یو، بې کسه یو. یا الله هدایت ستا لاس کې، یا الله یا مقلب القلوب ستا ذات ته، یا مصرف القلوب ستا ذات ته. یا الله ستا په دو ګوتو کې دا زړونه دي، دا مقلب القلوب او مصرف القلوب. یا الله د زړونه دین ته راوله، یا الله دا سره کاږه کدی دین ته، د رسول الله صلی الله علیه وسلم لارې ته یا الله را کاږې کا. یا الله زمونږ په معاشره رحم وکړه، زمونږ په ځوانانو، یا الله زمونږ په وطن رحم وکړه. یا الله د اسلام د تقویت، د اوچتوالي دپاره او سربلندوالي دپاره یا الله زمونږ د ایمان حفاظت کو، زمونږ ایمان له تقویت ورکړه. والسلام علی من اتبع الهدى.